دیکھیے یزید جو تھا یہ تابعین کے دور میں تھا۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو حضرات قسطنطنیہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کسی حوالے سے آپ اپنے آپ کو سہارا امام احمد کے فقہ کا بھی دیتے ہیں کہ ہم حضرت امام احمد کے فقہ کے ماننے والے ہیں۔ تو امام احمد پہلی شخصیت ہے جنہوں نے یزید کی تکفیر کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ آج جس طرح کے کوئی بزرگ موجود ہوں اور تقوی و طہارت کے حوالے سے ان کا مقام ہو، تو حضور علیہ السلام سے غلامی کی نسبت رکھنے والا شخص ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہمیں اس سند حدیث کی اجازت دیجئے جو آپ نے بزرگوں سے سنی تھی اور جو ان کے بزرگوں نے سنی تھی، جو ان کے بزرگوں نے سنی تھی، جیسے حدیث ید حدیث سلام ہے کہ جو سلسلہ بہ سلسلہ روایت آئی ہے، تاکہ ہم اس کڑی کے اندر جڑ جائیں کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرمان متصل ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حصہ عطا ہو جائے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اس 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی بزرگ موجود ہو جس کا تسلسل اور جس کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس روایت کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو ہم چاہتے ہیں اپنی مغفرت کے لیے کہ ہم اس سند سے اس حدیث پاک کو لے لیں، اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے، اس کے لیے اسفار کیے جاتے ہیں اور باقاعدہ اس پر کتابیں مرتب کی جاتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یزید کا دور تو تابعین کا دور تھا، تو اب جب اتنے متاخرین سے رسول اللہ کی حدیث لی جاتی ہے تو یزید سے حدیث لینے میں کیا عار تھا؟ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ یزید سے حدیث لی جا سکتی ہے، فرمایا ولا ينبغي ان يروى عنه، نہیں چاہیے کہ یزید سے حدیث لی جائے، اور فرمایا ليس بأهل ان يروى عنه، یزید کی اوقات ہی نہیں کہ اس سے اتنا مقدس کلام لیا، جنت میں بھیجنا تو بہت دور کی بات ہے، یہی اس کی ثقات کا حال ہے۔ علماء نے اس سے حدیث لینے کو ناجائز قرار دیا، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لسان المیزان میں لکھا، یہی بات کو میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی نے لکھا، پھر یہی بات علامہ ابن حجر اسقلانی نے یزید بن معاویہ کے ترجمے کے اندر تہذیب التہذیب میں لکھا، فرمایا لیس بأہل ان یروى عنہ، یزید کی اوقات ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے۔ ایک بات پھر دیکھیے کوئی مسلمان انتقال کر جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، یزید کا جب نام لکھا جاتا ہے نا بڑی کتابوں میں، علامہ عینی کو دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں، تو وہ لکھتے ہیں یزید علیہ ما یستحقہ، ایک نئی طرز ہے، یعنی وہیں پہنچا جہاں کا وہ مستحق تھا۔ آپ رضی اللہ لکھ رہے ہیں، آپ رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں، پرانے بزرگوں کے تمام علامہ عینی کو دیکھیں، اس سے پہلے دیکھیں، تو وہ آپ یہ کہتے ہیں سری شخصی لعنت کرنا، تو جن کے نزدیک شخصی متعین لعنت کرنا ناجائز ہے، وہ استعارے میں یہ بات کرتے ہیں علیہ ما یستحق، یہ بھی لعنت ہی ہے، فرما وہیں پہنچا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا، یعنی شخصی لعنت کے مقابلے پر یہ جملہ علیہ ما یستحق ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ یزید کی ثقات کا حال ہے۔ ایک بات علامہ ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں کہ اب جس طرح کے خطیب پاکستان علامہ اوقاری صاحب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کا یہ قول رہا کہ وہ بڑی یہ بات فرمایا کرتے تھے، یہ ہمارے بزرگوں میں جو اہل بیت کے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تم دعا کرو تمہارا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو اور ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ ہو۔ تو میں نے حال میں ایک کتاب دیکھی ہے، انہوں نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ یہ کوئی بات تھوڑی ہے، بالکل یزید کے ساتھ خاتمے کی بات کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا آپ علامہ ابن تیمیہ کو سن لیں۔ علامہ ابن تیمیہ مجموعۃ الفتاویٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ جن کے ساتھ اپنی آخرت، جن کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا جاتا ہے وہ نبیین ہیں، وہ لکھتے ہیں وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں یا پھر وہ کہ المرء ما من احب، حضور نے فرمایا کہ صالحین کو دیکھ کر یہ بات، ان سے محبت جب کی جاتی ہے، نیکوکاروں سے محبت کی جاتی ہے، تو رسول اللہ کا فرمان ہے المرء ما من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتے۔ پھر وہ آگے لکھتے ہیں لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثالہ الذین لیسوا بعادلین، یہ حدیثیں یزید کے لیے نہیں بولی جائیں گی۔ اب جو لوگ اس بات پر زور کریں ٹھیک ہے جی ہم تو یزید کے ساتھ خاتمہ چاہتے ہیں، میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ لکھ گئے یہ بات، یعنی میں کسی اور کا حوالہ دینے کی بجائے یہ پڑھ رہا ہوں، مجموعۃ الفتاویٰ میں وہ لکھ گئے کہ لا یختارو، یہ جملے کہ المرء ما من احب کہ ہمارا خاتمہ یزید کے ساتھ ہو، تو کہا صالحین کے لیے تو جملہ کہا جا سکتا ہے المرء ما من احب، کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے، اس چیز کی وہ آرزو کرے۔ پھر وہ لکھتے ہیں لا یختار ان یکون مع یزید، یزید جیسے لوگ یا ان جیسے بادشاہ، الذین لا یختار ان یکون مع یزید ولا امثالہ من الملوک، ان جیسے بادشاہ جیسے یزید تھا یا اس کے مثل جو لوگ تھے ان کے بارے میں جملہ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ الذین لیسوا بعادلین، وہ عادل ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا بنیادیں جہاں سے آپ کھڑا کر رہے ہیں وہی امام صاحب نے سب گرا کر رکھ دی ہے، تو یہ بات امام احمد نے بھی لکھی ہے۔ اب آپ قسطنطنیہ کی بات کہ علامہ ابن تیمیہ نے نہیں پڑھی،
امام احمد نے نہیں دیکھی، ان چیزوں کو انہوں نے نہیں ذکر کیا، تو اذا جال احتمال بطل الاستدلال، استدلال بنتا ہی نہیں ہے، اتنے قوی احتمال نہیں بلکہ شواہد موجود ہیں، شاہد موجود ہے، جس طرح کہ علامہ صاحب نے ذکر فرمایا۔ تو اس کے اب آپ دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں شمس الدین ذہبی، ٹھیک ہے، ان کی آپ آج کل تو ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ موبائل ہے، میں کلمات پڑھتا ہوں، آپ اس کو گوگل پر لکھیے، مولانا گوگل بڑے تیز ہیں، وہ سب نکال کر۔ اب آپ دیکھیے کہ سیر اعلام النبلاء کے اندر جب اس کی بات کی ہے تو اس کے بدن کے بارے میں، اس کے احوال کے بارے میں سب ذکر کر کے آگے لکھتے ہیں کانا ناصبن، وہ اہل بیت کا جانی دشمن تھا، جس طرح حضرت آپ ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ ناصبی اس فرقوں کو کہتے ہیں جو حضرت مولا علی کی تکفیر کرتے ہیں معاذ اللہ، حضرات اہل بیت اعظام کی معاذ اللہ اہانت کرتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، یہ ناصبی گروہ ہے۔ تو علامہ ذہبی نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جو انتہائی حساس، انتہائی متوازن علوم ہے اسماء الرجال کا اور تراجم کا، جن میں آپ کی، جیسے میں نے علامہ ابن حجر اسقلانی کا حوالہ دیا، یہ رعات حدیث پر بحث کرنے والے لوگ کسی غلط آدمی کو اگر صحیح کر دیں گے تو وبال ہو جائے گا۔ رعات حدیث کو تنقیح کے لیے، صاف ستھرا کرنے کے لیے اور اس پر مزید اعتماد کرنے کے لیے علماء نے ایک شعبہ رعات حدیث، جو لوگ روایت کر رہے ہیں ان کے ترجمے کے بھائی کون تھے کیا نہیں تھے، ان کے ماہرین یہ علماء ہیں، یہ نباز علماء ہیں، ان کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں جو جملہ لکھتے ہیں قوم اس کے لیے اعتماد کرتی ہے۔ یہ شخص نہیں رہے بلکہ یہ دین کا درجہ حاصل کر چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ فرماتے لیس بأہل ان یروى عنہ، یزید اس لائق نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔ ارے تابعی ہے تو پھر روایت کون لے؟ آپ اس کو تابعی ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو تابعی ہے تو تابعی کا تو بڑا مقام ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین لوگ قرنی میرے صحابہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر تابعی ہیں، ثم الذین یلونہم، تبع تابعین۔ تو حضور نے تو بڑی بشارت دی ہے، لیکن علماء یہ ہم سے زیادہ جانتے، محدثین جن کے تراجم کو پڑھ کر لوگ علم حدیث کو سمجھتے ہیں، یہ تمام دلائل حدیث قسطنطنیہ اور تابعین کی بشارت اپنے سامنے رکھ کر آپ دیکھیے، اس کے باوجود امام احمد تکفیر کر رہے ہیں۔ محدث ابن جوزی اس کی مذمت پر پوری کتاب لکھ رہے ہیں، آگے سنتے چلیے۔ علامہ ذہبی کیا جملہ کہہ رہے ہیں، ابن تیمیہ صاحب کیا کہہ گئے، یہ بھی آپ ذرا دیکھیے۔ علامہ ذہبی نے لکھا کہ کانا ناصبن جلفن غض القلب، فرمایا کہ وہ بڑا شدید مزاج تھا، تندخو تھا، اور آخر میں لکھا ولم یبارک فی عمرہ، فرما اللہ نے یزید کی عمر میں برکت نہیں رکھی۔ کیوں؟ 40 سال کی عمر بڑی برکت کی عمر ہوتی ہے، 38 سال کی عمر میں مر گیا۔ تو اس جملے کو میں نے نہیں لکھا کہ آپ میرے لیے سختی کا جملہ کہیں، یہ علامہ ذہبی لکھ رہے ہیں سیر اعلام النبلاء، ولم یبارک فی عمرہ، اللہ نے اس کی عمر میں برکت نہیں رکھی۔ اور وہاں پر دیکھیے کہ حضرت سید الشہداء حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا جملے لکھے جائیں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ البدایہ والنہایہ کھولیے، اب آپ دیکھیے کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر جو یزید کو جنت میں لے جانا جاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ معتبر تاریخ ہے، جہاں انہوں نے حضرت سیدنا میرے آقا سید الشہداء امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جانے کا بیان شروع کیا، اس سے پہلے آخری صفحے پر یہ بات ہے، کیا فرماتے بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی لأنہ السید الکبیر وابن بنت رسول اللہ لیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یساوی، فرما بل الناس، ساری خدائی، انما میلہم الی حسین ابن علی، ساری خدائی اس وقت حسین ابن علی کی طرف مائل تھی۔ یہ کوفے کے چند لوگ نہیں تھے، ابن کثیر کے الفاظ آپ دیکھیں نا، بل الناس انما میلہم الی حسین ابن علی، سب لوگ، سارے لوگ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مائل تھے۔ کیوں؟ لأنہ السید الکبیر، سبحان اللہ، اس لیے کہ وہ سب سے بڑے سردار اور سیادت کے سب سے اعلی مقام پر تھے، وہ ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیر النساء للعالمین سیدہ بطول زہرا کے شہزادے تھے۔ لیس علی وجہ الارض احد یساویہ ولا یسامی، اس وقت پورے روئے زمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جو حسین ابن علی سے شرف میں کندھا ملا سکے۔ ولیکن دولت الیزیدیۃ ینافی، لیکن یزید کی جو حکومت تھی وہ بغض میں تھی اور اس کے انکار کر رہی تھی۔ میں نے کہا آپ کیا حدیثیں پڑھ رہے ہیں، تحقیق کے بعد جو نتیجے آگئے اس کو دیکھیں نا، آپ پروسیس کو دیکھ رہے ہیں، جو رزلٹ آگئے، جو فتوے کی صورت آگئی وہ دیکھیے۔ یہ علامہ ابن حجر نے بیان کیا، یہ علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا، یہ علامہ ذہبی نے بیان کیا، یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے بیان کیا، یہ علامہ ابن کثیر بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حکم ہے، حکم، وہ کہتے ہیں جی دوبارہ اس کی تحقیق کرو۔ ہم نے کہا تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب اس کے بارے میں امت کا اجماع ہو چکا ہے، ساری باتیں کھل کے جو ہے کہ وہ سامنے آ چکی ہے،
تو لہٰذا آپ نے جو پوچھا تھا کہ رحمہ اللہ کہنا کیسا ہے، تو علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے، یعنی قریبی بندہ تھا، مجھ سے کہنے لگے کہ یزید بڑا نیک تھا، شریف تھا، یہ تھا۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے یہ بتائیے آپ کہ اہل سنت و جماعت نے اس بات کو متحقق رکھا ہے کہ امام علی مقام کو جو باغی کہے گا وہ سنی نہیں ہے۔ یہ ہماری ساری اجماعی کتابوں میں ہے، شرح عقائد دیکھیں، شرح فقہ اکبر دیکھیں، علامہ ابن حمام کو دیکھیں، اوپر کی ساری ابحاث کو۔ بلکہ عبدالشکور سالمی، ابھی بابا صاحب کا عرض گزرا ہے، بابا فرید کی بارگاہ میں جس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء آئے تھے تو آپ نے عبدالشکور سالمی کے تمہید خود پڑھائی تھی ان کو، خود عقیدے کی بنیادی کتاب، اور ماتریدی کلام کی سب سے بلند کتاب ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ علامہ عبدالشکور سالمی رحمہ اللہ جو بالکل ابتدائی دور کے علم کلام کے اور علم عقائد ماتریدیہ کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے جناب یزید کے بارے میں کیا جملہ لکھا، یعنی یہ ایک مسلمہ نظریہ ہے کہ جس نے امام علی مقام کو باغی کہا، باغی کہنے کے مقابلے میں یہ ہے کہ ایک امام عادل کے خلاف خروج کیا ہے، ایک منصف آدمی کے خلاف ایک امام عادل جس کی ریاست قائم ہو چکی ہے، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق اس کی ریاست ہے، تو ایک امام عادل کے خلاف جو خروج کرے گا وہ باغی ہوگا۔ باغی کو مولا مرتضیٰ نے خود قتل کیا، باغی فسادی ہوتا ہے، یہ قرآن کا سارا حکم موجود ہے۔ اہل سنت و جماعت، اس مسئلے کو آخری میں یہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، اہل سنت و جماعت نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو شخص حضرت امام علی مقام کو باغی کہے وہ سنی نہیں۔ اب ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ امام علی یزید جو ہے بڑا نیک تھا، تو میں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام جو اس کے خلاف نکلے تھے تو باغی تھے معاذ اللہ؟ کہنے لگے نہیں، تو میں نے کہا یزید پھر غلط تھا۔ اور اگر باغی کہتے ہیں تو ہم آپ خارجیوں سے بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات سنیوں سے کرتے ہیں۔